بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کرنا اور اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کرنے کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، لے لو اپنے ہتھیار اور پھر نکلو جدی جدی فوج ہو کر یا سب اکٹھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو اور بوجھل۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم نہ نکلو گے تو دے گا تم کو عذاب دردناک۔ ان آیات میں ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو منسوخ کر دیا اور اس کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ایسے تو نہیں کہ مسلمان کوچ کریں سارے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جائے اور ایک جماعت گھروں میں ٹھہری رہے، اور کبھی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھروں میں ٹھہری رہے اور ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے چلی جائے۔ چنانچہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر جائیں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرتے رہیں گے، اور جب ان کی قوم کے لوگ غزوہ سے ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو ڈرائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور فرائض اور حدود نازل فرمائے ہیں یہ ان کے بارے میں چوکنے رہیں۔ حضرت احوص بن حکیم بن عمیر انسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لشکروں کے امیروں کو یہ خط لکھا کہ دین میں سمجھ حاصل کرتے رہو، کیونکہ اب اسلام پھیل گیا ہے اور سکھانے والے اب بہت ہیں، لہٰذا اب جہالت کوئی عذر نہیں رہا۔ اس لیے اب اگر کوئی باطل کو حق سمجھ کر اختیار کر لے گا یا حق کو باطل سمجھ کر چھوڑ دے گا تو وہ معذور شمار نہیں ہوگا، بلکہ اسے نہ سیکھنے کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ حضرت حیطان بن عبداللہ رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لشکر میں دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو مؤذن نے نماز ظہر کے لیے اذان دی اور لوگ وضو کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی وضو کر کے لشکر کو نماز پڑھائی اور پھر سب حلقے لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عصر کا وقت آیا تو مؤذن نے عصر کی اذان دی، سب لوگ پھر وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن سے کہا کہ یہ اعلان کر دو، اے لوگو غور سے سنو، صرف وہی آدمی وضو کرے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، اور فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان قریب علم چلا جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی، یہاں تک کہ آدمی جہالت کی وجہ سے اپنی ماں کو تلوار سے مار دے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پکڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملیں گی کہ ان سب کی نکیل پکڑی ہوئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان کو سالانہ وظیفہ ملا، ان کے ساتھ ان کی ایک باندی تھی، وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے لگ گئی اور ان میں وہ مال خرچ کرنے لگ گئی، اس کے پاس 700 درہم بچ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے پیسے بنوا لو۔ میں نے ان سے عرض کیا، اگر آپ ان 7 درہموں کو آئندہ پیش آنے والے ضرورت کے لیے اپنے کسی آنے والے مہمان کے لیے رکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خلیل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ جو سونا چاندی کسی تھیلے وغیرہ میں باندھ کر رکھ دیا جائے وہ اپنے مالک کے لیے انگار ہوگا جب تک کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ امام احمد اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ جو سونے چاندی کو باندھ کر رکھے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو قیامت کے دن یہ سونا چاندی آگ کا انگارہ بن جائے گا جس سے اسے داغا جائے گا۔ حضرت قیس بن صلاح انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی
شکایت کی اور یہ کہا کہ یہ اپنا مال فضول خرچ کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کھجوروں میں سے اپنا حصہ لیتا ہوں اور اس کو اللہ کے راستے میں اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہوں۔ حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور 3 مرتبہ فرمایا تم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کریں گے۔ اس کے بعد جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو میرے پاس سواری کا اونٹ بھی تھا اور آج تو میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بھائیوں سے بھی زیادہ مال دے رکھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے، کیونکہ اسے ہر کلمہ کے بدلے 70,000 نیکیاں ملیں گی اور ان میں سے ہر نیکی 10 گنا ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ مزید بھی اللہ کے ہاں اسے ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اور خرچہ کا کیا ثواب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا خرچ کا ثواب تو 700 گنا ہے۔ حضرت معاذ نے فرمایا تیری سمجھ تھوڑی ہے، یہ ثواب تو اس وقت ملتا ہے جب آدمی خود اپنے گھر ٹھہرا ہوا ہو اور غزوہ میں نہ گیا ہو اور دوسروں پر خرچ کیا ہو۔ جب آدمی خود غزوہ میں جا کر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن تک بندوں کا علم نہیں پہنچ سکتا اور نہ بندے ان کا وصف بیان کر سکتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہتی ہے۔ حضرت علی، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ، حضرت ابن عمر بن العاص، حضرت جابر، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ بھیج دے اور خود اپنے گھر میں ٹھہرا رہے تو اسے ہر درم کے بدلے 700 درم کا ثواب ملے گا، اور جو خود اللہ کے راستہ میں غزوہ کے لیے جائے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو اس کو ہر درم کے بدلے 7 لاکھ درم کا ثواب ملے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے۔ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت عباس، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہم اجمعین نے کتنا خرچ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خرچ کرنے کے باب میں یہ قصے اور تفصیل سے آئیں گے۔ جو کچھ پڑھا ہے آج اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ نکلنا۔ السلام علیکم۔